پاکستان کے مفاد میں یہی ہے، پاکستان کے مفاد میں یہی ہے، اسٹیٹ کے مفاد میں یہی ہے کہ فیلڈ مارشل کو جو ہے وہ آئین میں ترمیم کر کے 243 میں اور باقاعدہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کی مشاورت سے ان کو پاکستان کا پریزیڈنٹ کا عہدہ پیش کیا جائے، اپنے پوری یونیفارم کے ساتھ، پورے اختیارات کے ساتھ۔ وہ سیرمونیل پریزیڈنٹ نہ ہو جیسے عارف علوی تھے یا ممنون حسین تھے، وہ نہیں، اپنی پوری پاور کے ساتھ، جیسے کہ فیلڈ مارشل ایوب خان تھے یا مشرف صاحب تھے یا ضیاء الحق صاحب تھے، اسی طرح کے ایک پوری پاورفل کے ساتھ پریزیڈنٹ پاکستان بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر آ رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ صدر پاکستان بننے جا رہے ہیں۔ اس میں کسی قسم کی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں رہی، گو کہ مسلم لیگ نون والوں کی طرف سے ابھی اس کی تصدیق نہیں کی جا رہی، پیپلز پارٹی والے بھی اس پر بات نہیں کر رہے، لیکن یہ طے ہو چکا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب صدر پاکستان ہوں گے، یقینی طور پر ہوں گے، اور 28ویں ترمیم اسی لیے لائی جا رہی ہے۔ ہم نے پہلے اس حوالے سے بات کی تھی کہ 28ویں ترمیم میں ہو سکتا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کے صدر پاکستان بننے کا راستہ ہموار کیا جائے اور 29ویں ترمیم لا کر ان کو صدر پاکستان بنا دیا جائے، لیکن جس طرح سے قمر دلشاد صاحب اس معاملے کو لے کے چل رہے ہیں، جس طرح سے ان کے بیانات آئے ہیں، جس طرح سے ان کے رابطے رہے ہیں فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ، اور جس طرح سے ان کے انٹرویوز آ رہے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کو صدر پاکستان ہونا چاہیے، یہی پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے۔ ان کے 1 2 3 انٹرویوز آ چکے ہیں جن میں انہوں نے یہی کہا کہ فیلڈ مارشل صاحب صدر پاکستان ہوں گے۔ انہوں نے طریقہ کار بھی بتا دیا اور انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار بھی کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے یہ سارا کچھ بھی بتا دیا گیا کہ کیوں فیلڈ مارشل صاحب کا صدر پاکستان بننا ضروری ہے اور کس طرح سے صدر پاکستان وہ بنیں گے، سارا کچھ ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے۔ ان کا ایک بڑا زبردست قسم کا انٹرویو آسما چودھری صاحبہ کے ساتھ ہوا ہے۔ آسما چودھری صاحبہ بڑے پائے کی اینکر ہیں، انہوں نے دوبارہ سے اپنے وی لاگنگ کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ انٹرویو ان کی طرف سے کیے گئے ہیں۔ ماجد نظامی صاحب کو انہوں نے انٹرویو کیا، وہ سارے کا سارا تھا جس طرح سے تمغے تقسیم کیے گئے، اور اس کے بعد آسما چودھری صاحبہ کی طرف سے ان کا انٹرویو کیا گیا جناب قمر دلشاد صاحب کا، جس میں انہوں نے ایک ایک چیز واضح کر کے رکھ دی۔ اس کا میں نے ایک کلپ سنا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے فیلڈ مارشل صاحب کو کہا کہ پہلے ایوب خان فیلڈ مارشل ہوا کرتے تھے، کتنے طاقتور وہ فیلڈ مارشل تھے، اور نہ صرف وہ پاکستان کے بلکہ برما اور نیپال کے بھی وہ فیلڈ مارشل تھے۔ اسی طرح سے آپ بھی فیلڈ مارشل بنے ہیں تو آپ کے پاس طاقت پوری ہونی چاہیے جس طرح سے ایوب خان کے پاس طاقت تھی۔ اس والے سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ آپ صدر پاکستان بنے، لیکن اس طرح سے صدر پاکستان نہ بنے جس طرح سے ممنون صاحب تھے، جس طرح سے عارف علوی صاحب تھے، آپ پورے اختیارات کے ساتھ صدر پاکستان بنے، جس طرح سے آصف علی زرداری صاحب ہیں اس طرح سے بھی صدر پاکستان نہ بنے۔ یہ کلپ میں نے سنا اور یہ کلپ لیا گیا تھا آسما چودھری صاحبہ کے انٹرویو سے، یہ کوئی 1.5-2 منٹ کا کلپ تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنا کالم نوائے وقت کے لیے لکھنا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسی پر کالم لکھا جائے، تو میں نے مزید تصدیق کے لیے ان کو فون کر لیا۔ میں نے پہلا سوال ان سے یہی کیا کہ کیا آپ کی فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ کوئی ملاقات ہوئی ہے یا پھر آپ نے فون پر ان کو بتایا کہ کس طرح سے آپ فیلڈ مارشل بنے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میری فیلڈ مارشل صاحب سے آج کل تو بات نہیں ہوئی، کوئی ملاقات نہیں ہوئی، بہرحال پہلے ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں جب وہ وزیر قانون ہوا کرتے تھے، میری ان کے ساتھ موبائل فون پر آڈیو کال کے ذریعے یہ ساری گفتگو ہوئی تھی، آپ کے سامنے وہ رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد میں نے آسما چودھری صاحبہ کے ساتھ ان کا مکمل انٹرویو سنا جس سے یہ واضح ہو گیا کہ جس طرح سے ان کی طرف سے کہا گیا کہ میں نے فیلڈ مارشل کو کہا، میں نے اس طرح سے کہا، میں نے اس طرح سے کہا، اس سے واضح ہو گیا کہ انہوں نے ان کے ساتھ کوئی فون پہ بات نہیں کی تھی بلکہ ان کی طرف سے ایک لیٹر لکھا گیا تھا۔ اس کا تذکرہ ان کی طرف سے آسما چودھری صاحبہ کے ساتھ انٹرویو میں کیا گیا تھا۔ اس لیٹر میں انہوں نے کیا لکھا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو فیلڈ مارشل بنایا گیا تو میں نے ان کو لیٹر لکھا کیونکہ میں وزیر قانون تھا پنجاب کا، تو جب یہ پنجاب کے نگران دور میں وزیر قانون تھے تو ان کی ہمارے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، ہم نے ایک ویلاگ بھی بنایا تھا، ہماری ان کے ساتھ جان پہچان اس طرح سے ہے کہ روائے وقت کے لیے یہ کالم لکھتے رہے، ان کی مہربانی کی، انہوں نے ہمیں ٹائم دے دیا۔ ابھی جب میں ان کو کال کرتا ہوں تو
تو وہ پہلی ہی بیل پر میرا فون اٹینڈ کر لیتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ میری 12-13 منٹ کی گفتگو ہوئی. تو جس طرح سے انہوں نے کہا کہ میں نے فیلڈ مارشل صاحب کو خط لکھا تھا, خط میں نے یہ سارا کچھ لکھا تھا جس طرح سے اس میں بیان کیا گیا تھا, جس طرح سے وہ کلپ میں کہہ رہے تھے کہ میں نے ان کو کہا, دراصل انہوں نے جو کچھ خط میں لکھا تھا وہ انہوں نے کہہ رہے تھے کہ میں نے اس طرح سے فیلڈ مارشل صاحب کو کہا. وہ کہتے ہیں میں نے فیلڈ مارشل صاحب کو اپنے خط میں لکھا, 4-5 لائنوں کا خط تھا, میں نے مبارکباد دی, ساتھ میں نے یہ بھی لکھا کہ آپ کو یہ سیریمونیل قسم کا عہدہ دے دیا گیا ہے, یہ اعزازی عہدہ ہے. میں نے ان کو کہا کہ آئین میں ترمیم کروائیں اور وہاں پہ آپ اس کو جسٹیفائی کروائیں, وہاں پہ درج ہو جائے اور یہاں پہ آرمی چیف لکھا, وہاں پہ فیلڈ مارشل لکھ دیا جائے. ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے بدنیتی کی بنا پر کمانڈر ان چیف کے عہدے کو چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ بنا دیا تھا. اس کے لیے میں نے ان کو کہا کہ آپ اپنے لیے CDF کا عہدہ وہ بھی آپ آئین میں ترمیم کروائیں. وہ کہتے ہیں جب آئین میں ترمیم ہوئی تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میں نے جو بھی تجویز دی تھی اس پر عمل ہو چکا تھا. قمر دلشاد کہتے ہیں کہ میں نے آج پھر ان کو تجویز دیا کہ صدر پاکستان بن جائے. تو ہمارے ساتھ جو ان کی بات ہوئی اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سارے جائیں گے اور بے رحمانہ احتساب شروع ہو جائے گا. تو آصف علی زرداری کہاں پہ جائیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری کو ڈاکٹر عاصم اپنے ساتھ لے جائیں, ہاسپٹل لے جائیں. تو شہباز شریف کی قسمت کا کیا بنے گا؟ میں نے ان سے پوچھا کہ فیلڈ مارشل صاحب صدر پاکستان بنے ہیں تو شہباز شریف صاحب کیا برقرار ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, یہ بھی جائیں گے, ان کا عہدہ بھی ختم ہوگا بلکہ یہ سارے لوگ جیل میں ہوں گے. جس طرح سے ان کو ریلیف دیا گیا, ان کے مقدمات ختم کیے گئے, انہوں نے لوٹ مار کی تو سارے کا سارا ان کو حساب دینا پڑے گا. میں نے کہا کہ ٹرمپ کا اس پر کیا رد عمل ہوگا, کیونکہ امریکہ کی طرف سے شدید رد عمل ایسے معاملات میں آتا ہے, وہاں سے کیا مخالفت کی جائے گی یا پھر حمایت کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ ٹرمپ صاحب سب سے پہلے فیلڈ مارشل کو مبارکباد دیں گے, باقی ممالک بھی اسی طرح سے فیلڈ مارشل جیسے کہ سعودی عرب ہو گیا, جیسا قطر ہو گیا, جیسا کہ ترکیہ ہو گیا, یہ سارے کے سارے فیلڈ مارشل صاحب کو مبارکباد دیں گے. ٹرمپ تو ان کو پہلے ہی شاندار اور زبردست قسم کا اپنا فیورٹ فیلڈ مارشل قرار دیتے ہیں, تو ٹرمپ کے ساتھ ان کی گہری چھنتی ہے تو وہ سب سے پہلے مبارکباد دیں گے. اب آپ کو وہ گفتگو سناتے ہیں جو ہماری ان کے ساتھ قمر دلشاد صاحب کے ساتھ ہوئی ہے. اچھا سر, آپ نے کھول کے بات کی ہے, باقی تو کوئی بات نہیں کر رہا فیلڈ مارشل صاحب کے صدر بننے کی. اس حوالے سے آپ نے یہ بھی کہا آپ نے ایک انٹرویو میں کہ آپ نے فیلڈ مارشل صاحب کو اس طرح سے بتایا کہ فیلڈ مارشل یوں بھی ہوا کرتے تھے, تو آپ کی کب فیلڈ مارشل صاحب سے بات ہوئی تھی؟ نہیں, میں تو آپ کو میری ساتھ ملاقات جب میں ایک رسمی ملاقات جب میں پنجاب گورنمنٹ میں لا منسٹر تھا تو اس وقت ہلکی پھلکی جو سرکاری میٹنگ میں آتے تھے نا وہ جی ظاہر اٹینڈ کرتے تھے, ایپل اسپورٹ بھی ہوتے تھے, ساری کو سنتے تھے. اب لا اینڈ آرڈر کی جو ہے کمیٹی اس میں کبھی کبھی آ جاتے تھے. تو وہاں ایک آدھی ملاقات ہوئی تھی بس. جی اچھا, تو یہ پھر آپ نے جس طرح سے کہا کہ آپ نے انہیں کہا کہ وہ بھی فیلڈ مارشل تھے, آپ بھی ہیں, یہ آپ کی براہ راست نہیں بات ہوئی ان کے ساتھ, پھر کیسے؟ نہیں میں تو ہمیں ایسی بات نہیں کرنا چاہیے جس میں کہ آدمی کی انٹیگریٹی خراب ہو جائے. میں جو کچھ میں نے کہا وہ میرا اپنا ویژن تھا. میں نے یہ محسوس کیا, آپ جیسے اتنے اپنے نمائے وقت کے بانیوں میں سے آپ, میں یہ عرض کروں کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ فیلڈ مارشل صاحب کی جتنی انٹرنیشنل لیول پہ پیشوائی ہو رہی ہے. جی وہ تو شہباز صاحب تو ٹھیک ہے اچھا کام کر رہے ہیں, سرکار بھی کام اچھا کر رہا ہے, لیکن وہ تو جتنا اچھا کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے بیہائنڈ دی کرٹن جو ہے وہ ویژن جو ہے وہ فیلڈ مارشل کا ہے. جی وہ تو فالو کر رہے ہیں اچھے طریقے سے. جی اس لیے ہمیں محسوس یہ کہ ابھی آپ یہ دیکھیں, آپ حالات دیکھیں, 10 مئی کو آ کے مارکا کا بہت بڑا فنکشن کیا اسلام آباد میں, ٹھیک ہے, اس میں فیلڈ مارشل نے بہت شاندار تقریر کی, بہت شاندار کی, اور بارش کی وجہ سے معاملہ خود گڑبڑ ہو گئی. آج بہت اچھی تقریر کی. جب اپنے یہ تقریر کرنے آیا پرائم منسٹر شہباز شریف نے کیا کہا, اس نے کہا کہ جی صدر ٹرمپ نے ایران کا خط کا حوالہ جو ہے فیلڈ مارشل کو خط بھجوا دیا ہے. پرائم منسٹر جی, اور فیلڈ مارشل نے مجھے بتایا ہے, ہاں فیلڈ مارشل نے مجھے بتایا کہ یہ اپنے پرائم منسٹر صاحب اسٹیج پر ڈائس پہ کھڑے کر کہہ رہے ہیں, ان کی اہمیت بتایا جائے. ہمیں نظر ہی آ رہا ہے کہ جب اگر کسی وجہ سے, ابھی تو نظر نہیں آ رہا, اگر کسی وجہ سے زرداری صاحب مستعفی ہو جاتے ہیں اپنی صحت کے لحاظ سے یا 18ویں امینڈمنٹ میں ترمیم کے حوالے سے بطور پروٹیسٹ اپنا وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں اس بار منصب سے, تو پھر جو سیٹ خالی ہوگی تو پھر وہ آئین کے آرٹیکل 41 کے تحت بڑا لمبا پروسیجر ہے اس کا. یعنی جوائنٹ سیشن ہو, چاروں صوبائی اسمبلی ہو, شیڈول جاری ہو, تو 1 ماہ کا شیڈول ہوتا ہے.
اس کے بجائے آپ آسان طریقہ کریں کہ 2-3 سال کے لیے فیلڈ مارشل کو صدر مملکت کی پد اختیار دے دیں۔ اچھا وہ تو زرداری صاحب پہ ہے نا کہ اگر ان کی صحت ایسی نہیں رہتی، وہ اگر چلے جاتے ہیں تو تب یہ ایسا صورتحال ہو، تو ویسے نہیں فیلڈ مارشل کو صدر بن جانا چاہیے یا نہیں بنا دینا چاہیے؟ جی اگر سیٹ خالی ہو جاتی ہے تو جب آئین میں فیلڈ مارشل کا عہدہ نہیں تھا، جی آئین میں جناب باقاعدہ آئین کے آرٹیکل 243 میں فیلڈ مارشل کا عہدہ لکھا گیا، جی پھر اس کے بعد چیف آف دی ڈیفینس فورس کا عہدہ آئین کے آرٹیکل 243 میں لکھا گیا، جی اس کے بعد جوائنٹ چیف پارٹی کا چیئرمین کی پوسٹ ابالش کر دی، جی شمشاد مرزا گھر گئے۔ ہاں جی اب ان حالات کو دیکھ کر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کے کوئی صورتحال ایسے نازک ہو جائے، چاروں طرف آگ کے شعلے پڑ رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، خطے میں حسرت ہو رہی ہے، ان حالات میں کچھ عرصے کے لیے فیلڈ مارشل کو صدر مملکت بنا دیا جائے پوری استعداد کے ساتھ، پوری یونیفارم کے ساتھ۔ اچھا، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر آصف علی زرداری چلے جاتے ہیں تب بنا دیا جائے۔ جب اچھا، کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ 28ویں آئینی ترمیم اسی لیے لائی جا رہی ہے ان کو صدر بنانے کے لیے۔ وہ تو دیکھو جی، سب کی اپنی رائے ہے، ان کی رائے بھی ہم بڑے اپریشیٹ کرتے ہیں، اس لحاظ سے کہ 28ویں امینڈمنٹ تک تو جو ڈول ڈالا تھا 18ویں امینڈمنٹ کو ترمیم کرنے کا، جی وہ تو اپنے عمران خان نے شروع کیا تھا، جی لیکن عمران خان کے پاس تو کوئی میجارٹی بھی نہیں تھی، منارٹی بھی نہیں تھی، وہ تو پھر ہوا میں بیٹھا تھا، جی جی تو وہ نہیں کر سکا۔ جی لیکن شروع کا ڈول جو ڈالا تھا وہ یہ کہا تھا کہ 18ویں امینڈمنٹ کی وجہ سے فیڈریشن کمزور ہو چکی ہے، ہمارے پاس پیسہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جی جی اب وہی جو فارمولا تو عمران خان تو نہیں کر سکا۔ جی اس کے بعد اب یہ موجودہ حکومت دیکھ رہی ہے کہ بھئی ہمارا سارا 18ویں امینڈمنٹ کے تحت سارا پیسہ جو ہے صوبوں کو چلا گیا، جی اور وفاق جو ہے وہ کا محتاج ہو گیا صوبوں کا مالیاتی لحاظ سے۔ ہاں جی ایک اور دیکھیں آپ بڑی بڑا اچھا کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب قرضہ تو وفاق کی حکومت ادا کرے، جی غیر ملکی قرضہ جو ہے، ہاں جی اور عیاشی کرے جناب مریم نواز یا وہ علی شاہ یا ترجیل احمد جی جی یا بلاول عیش کرے، جی سارا پیسہ چلا گیا پھر جناب، جی 12 صوبوں میں سارا چلا گیا۔ جی اچھا، یہ تو آپ نے قمر صاحب آپ نے بتا دیا کہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے یہ 28ویں ترمیم لائی جا رہی ہے، تو یہ جو افواہیں چل رہی ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کو صدر بنایا جانا ہے، وہ پھر 29ویں آئینی ترمیم میں ایسا کچھ ہوگا؟ نہیں اسی میں ہو جائے گا نا، 28ویں میں ہے۔ اچھا کس کی کوئی کسی نے انتظار نہیں کرنا۔ ہاں اچھا اچھا جی، یہ بس فائنل ہے، اس کے بعد کوئی ترمیم میں بنی اچھا تو اسی میں ڈالیں گے۔ اچھا، تو اس کو اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے صدر بننے سے؟ تمام جتنا انٹرنیشنل انویسٹر جو ہے نا، جو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، وہ بارش ہو جائے گی۔ جی جی ان کرپٹ لوگوں پہ لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں، جی بیوروکریسی سیدھی ہو جائے گی، جی جنہوں نے پرتگال میں جدادیں بنائی ہوئی ہے بقول فوج آفس کی۔ جی جی نیب کا ادارہ بہت مضبوط ہو جائے گا، ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ یہ ہم نے پڑھا ہے کہ جناب یہ صوبہ سندھ میں جب سے یہ ہوا 18ویں میں 40 ارب روپیہ گیا، 40,000 ارب، جی اس کا بھی حساب لیا جائے گا کہ پیسہ کہاں گیا۔ جی ٹھیک ہے، وہ بھی سب تو فیلڈ مارشل نے اگر ویسے سرمونیل بن کے بیٹھ گیا صدر پر تو کچھ بھی نہیں ہوتا، عوام کو سپورٹ نہیں کرے گی۔ جی عوام جب سپورٹ کرے گی، جب سب کو سخت احتساب کریں گے اور سب سے حساب لیں گے تو عوام اس کو مسافر ہو جائے گی۔ جی جی پھر مریم نواز سے پوچھا جائے گا یہ 11 ارب کا جہاز کہاں سے آ گیا، جی یہ سب چیزیں پوچھا جائے گا نا۔ جی اچھا، اگر فیلڈ مارشل صاحب صدر بنتے ہیں پاکستان کے، جس طرح سے آپ کی رائے بھی ہے، اچھا تو اس کی امریکہ کوئی مداخلت یا مخالفت تو نہیں کرے گا؟ سب سے پہلے مبارکباد پریزیڈنٹ ٹرمپ دے گا کہ رائٹ ڈیسیژن، رائٹ فیصلہ، رائٹ کا میرا فیورٹ فیلڈ مارشل صدر بن گیا، جی جی سب سے پہلے وہ کریں گے۔ جی اس کے بعد ترکی بھی کرے گا، سعودی عرب بھی کرے گا، چائنا بھی کرے گا، سب خوش ہو جائیں گے۔ یار ایک ایسی شخصیت آئی ہے، آپ بھی تو فیلڈ مارشل سے ہی باتیں کر رہے ہیں نا وہ، جی جی تو پھر ایک اتھارٹی مل جائے گی، صدر پاکستان بن جائیں گے تو ساری بات اسے کی جائے گی اور ظاہریں ہو جائے گی۔ ہماری گوادر کا بھی ٹھیک معاملہ ہو جائے گا، انڈیا بھی سیدھا ہو جائے گا، بھی فیلڈ مارشل آ گیا، صدر بن گیا جی تو ساری چیزیں دیکھتے ہوئے حالات بالکل صحیح ہو جائیں گے، انویسٹمنٹ آنی شروع ہو جائے گی، بیوروکریسی جو بے لگام ہوئی ہے وہ ان کو بھی لگام پڑ جائے گی۔ جی اچھا، تو پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری نے پہلے کبھی کہا تھا، بلکہ نومبر 2025 میں کہا تھا کہ کسی کا باپ بھی چاہے تو وہ 18ویں ترمیم کو ختم نہیں کر سکتا، کسی کا باپ بھی چاہے تو 18ویں ترمیم کو ختم نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا ان کی طرف سے ابھی یہ صدارت کی بھی مخالفت کی جائے گی کہ آصف علی زرداری کو کیوں گھر بھجوایا جائے، تو پیپلز پارٹی کہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، مخالفت میں کس حد تک یہ جا سکتی ہے؟ پیپلز پارٹی کو تو
विजन ही नहीं है सियासत का, हमको सियासत करनी नहीं आती है, पढ़ के मारते रहता है सुल्तान राय कीमत देखी होगी उसका सुल्तान राय बराबर में। अच्छा वो बात ये हो गई कि मामला ये हो रहा है कि उसको समझ नहीं आ रही कि ये पिंकी लीग कहाँ से आ गई जी, ये पिंकी लीग कहाँ से आ गई। हाँ जी, तो बस ये सारे ये पिंकी लीग को बहुत कुछ बताएगी ना, 800 आदमियों का नाम बताएगी ना कौन कौन उसके नाम थे। जी जी, एक बात हो जाएगी। और दूसरी बड़ी बात, हाँ वो पिंकी लीग, इसके बाद मलक रियाज भी तो वो भी वो जारी हो चुका है वारंट, वो भी जाएगा ना। अच्छा जी जी, उससे पूछेंगे, ये बताएंगे लाहौर में ये बलाउल हाँ किसने बनाया था जी, पूछेगा ना मलक रियाज से। जी जी, तब क्या इस्लामाबाद में तो मलक रियाज की सारी जायदाद ठीक हो गई है, जी जी, बस वो बताएगा जी, क्या क्या मुझसे लेते रहे, क्या क्या मेरे साथ आज मेरे साथ। जी, ये तो उनको तो ऐसा लगाम डालेंगे सीधे हो जाएंगे कि फिर जब ये पॉपुलर होगा प्रेसिडेंट जो है आसिम मनीर, जब पॉपुलर होगा, जब इन पर हाथ डालेगा जी, तो जी, फिर सारी अवाम उनके साथ खड़ी हो जाएगी। जी, जी। ये बात है। अच्छा, तो अभी मेरी कन्फ्यूजन अभी भी दूर नहीं हुई इस हवाले से कि आसिम मुनीर साहब को पाकिस्तान का सदर बनना है, लेकिन उसके साथ आप ये मशरूत कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी अगर खुद से चले जाते हैं तो उनको घर भिजवाया नहीं जा सकता। फिर घर भिजवाने तो मेरे दोस्त बड़े तरीके हैं जी, वो तो कोई मसला नहीं है, ये थोड़ी सी कमजोरी कर गया जनरल क्या नहीं, अच्छा वरना ये 2011 में फारिग कर देना था उसे। जी, ठीक है। वो बात ये थी कि इनका अगर मेडिकल बोर्ड बैठ जाए आइन के आर्टिकल 47 के तहत, तो उससे भी इनका बीमार है जी, हमारी कहती है। और डॉक्टर आसिम हुसैन आसिम जो है उसे आसिम को बुला लेंगे, बताएंगे तबीयत बहुत गहरा तो होता है कि बीमारी क्या है इसको, जी, वो भी बीमारी का। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है आसिफ मैं बताऊँ, आसिफ जरदारी बहुत बड़े मुतब्बर सियासतदान जी, मजीद निजामी साहब की मैं वैसे उनका खिताब नहीं दिया था। हाँ जी, तो ये सारे हाँ वो हमारे दोस्त थे मेरे, तो बहुत बेहतर मतलब की बात करे, बहुत अजीम इंसान थे मजीद निजामी साहब, मेरे बहुत प्यारे दोस्त। जी, जी, तो वो जनाब ये था कि ये जनाब सब चंद मिनटों की बात है जनाब, इसके सामने कुछ भी नहीं होना है, ज्यादा वाला कुछ नहीं होगा, तो खुद ही इस्तीफा दे देंगे, जी, जी, खुद ही दे देंगे, हालात बादल छाए हुए ना खुद ही दे देंगे। जी, ठीक है। हाँ जी, तो कैबिनेट भी नहीं होगा, नया प्राइम मिनिस्टर भी आएगा, कैबिनेट भी नहीं आएगी, सब सिस्टम यही रहेगा पार्लियामेंट, जिसमें सेनेट भी, स्पीकर कौमी असेंबली भी, कौमी असेंबली पार्लियामेंट भी, सेनेट भी सब रहेंगे, चंद अंदर की जो बुनियादी तब्दीलियां हो जाएगी। अच्छा, वजीर आजम भी यही रहेंगे? नहीं नहीं मुश्किल है। अच्छा जी, सदर नए आएंगे, वजीर आजम भी नए आएंगे, इसी में आज लेंगे ना। हमारे 272 कौमी असेंबली के मेंबरान है, बड़े बड़े काबिल लोग बैठे हुए पसे पर्दा, जी जी जी, उन्हीं में किसी को कर देंगे। अच्छा, इसका मतलब शहबाज शरीफ की छुट्टी, हालांकि ये तो उनके साथ इनकी बड़ी यस है, बड़े करीबी हैं उनके। बस इसकी बस ये तो बना हुआ चौधरी, ये तो बना हुआ शौकत अजीज। अच्छा जी, जो शहबाज शरीफ का जो रोल है ना वो शौकत अजीज का रोल है ना। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमर साहब। ये आपके सामने कमल दिलशाद साहब से होने वाली हमने गुफ्तगू रख दी, तो आपका नाज़रीन इस हवाले से क्या ख्याल है, क्या अंदाज़ा है कि ये सारा सेटअप चला जाएगा? जैसा कि उनकी तरफ से कहा गया कि 8 जून डेडलाइन है और 5 जून को पाकिस्तान का बजट आ रहा है, तो क्या नज़र आता है, ये सारे घर जाएंगे, जेल जाएंगे, कोई हॉस्पिटल जाएगा, कहाँ कहाँ पे जाएंगे? कन्वर दिलशाद साहब की तरफ से सारा कुछ बयान कर दिया गया है। इसके साथ इजाज़त दीजिए और इंतज़ार कीजिए कि इनके साथ क्या होता है, होता क्या है। हो सकता है कि इसी तरह से सेटअप चलता रहे और ये हमारी और आपकी मुल्क और कौम की क्या खुशकिस्मती होगी या फिर बदकिस्मती होगी अगर इसी तरह से ये सेटअप चलता रहता है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।